معزز نظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداء رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار عیسیٰ کتاب سے مخاطب ہوں۔ معزز نظرین، آج ہمارے اور آپ کی نسخہ سنگرہنی، ہماری دیسی طبی زبان میں اس بیماری کو سنگرہنی کہتے ہیں اور ایلوپیتھی دنیا میں اس کو کرانک ڈائریا کہتے ہیں۔ انتہائی مہلک مرض ہے، اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے اور یہ بگڑ جائے اور بگڑا ہوا شکل اختیار کریں تو یہ مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ آج کا نسخہ میں نے سالہ سالہ اپنے مریضوں پر آزمائی ہے۔ 100% رزلٹ آنے کے بعد آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں لکھا ہوا نسخہ آپ لوگوں کو اسکرین پر ضرور دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکے اور وہ اجزاء ترکیبی پنسار والوں سے طلب کر کے وہ نسخہ خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کر سکیں اور استعمال کر سکیں۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، سنگرہنی پیچش اور اسہال کا بگڑا ہوا شکل ہے اور یہ مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر وقت پر اس کا ازالہ نہ کیا جائے۔ میرے بہت سے دوستوں نے، عزیزوں نے اور شاگردوں نے میرے واٹس ایپ پر رابطہ کیا تاکہ حکیم صاحب چینل پر سنگرہنی کے لیے کوئی بہترین اور لاجواب نسخہ اپلوڈ کر لیں۔ تو آج نسخہ پیش خدمت ہے پرانی سے پرانی سنگرہنی اور پرانی سے پرانا پیچش، پرانی سے پرانی ڈائریا، اسہال، یعنی کہ نظام انہضام اگر بگڑا ہوا ہو ورم کی وجہ سے یا زخموں کی وجہ سے، تو اس نسخے کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ آپ اگر میرے اس ویڈیو سے اسکرین شاٹ لیں گے اور کسی اہل علم کو جو طب کا علم رکھتا ہو اس کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ان اجزاء ترکیبی کا یا اس نسخے کا آپ کو انشاءاللہ ضرور اجازت دے گا اور آپ کو کہے گا کہ اس سے بہترین چیزیں پیچش یا اسہال یا سنگرہنی کے لیے ہے ہی نہیں۔ نسخہ بتانے سے پہلے اپنا ریکویسٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ریزلٹیبل نسخہ جات کے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے یوٹیوب پر آتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی آل پر کلک کریں، اور اگر ہو سکے تو میرے ویڈیوز کو لائک بھی دیا کریں۔ آپ کی لائک کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملتی ہے اور مجھے ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ شکر الحمدللہ جو کام میں مخلوق خدا کی خدمت کی غرض سے کر رہا ہوں وہ کام لوگ پسند فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے نسخہ جات کے ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں کہ آپ کی شیئر کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے گی اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کی ایک کلک کی وجہ سے آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ معزز ناظرین، نسخہ پیش خدمت ہے سیماب مصفہ اور گندک املاسار اور لطف پٹانی، نگرموتا، اندرجو شرین، گلداوا، مچرس اور بیلگری۔ ان سب چیزوں کو ایک ایک تولہ لینا ہے اور افیون خالص 3 تولہ اور مرچ سیاہ 3 تولہ اور کشتہ سنک 2 تولہ اور کشتہ خرمہرہ 2 تولہ، یہ اجزاء ترکیبی لینے ہیں۔ اس کے بعد سیماب مصفہ کو اور گندک املسار کو کرل میں ڈالیں اور اتنا کرل کر لیں کہ مثل غبار بنا لیں، ایک کجلی سی تیار کر لیں۔ اس کے بعد یہ افیون خالص 3 تولہ، اس کو 15 تولہ پانی میں حل کریں اور اس کے بعد چھان لیں۔ پھر اس پانی میں پہلے 3 یا 4 تولہ پانی میں یہ اور ادویہ جو سیماب اور گندک املسار کے علاوہ ادویہ ہیں آپ نے پہلے سے پیسا ہوگا، گرینڈ کیا ہوگا، اس کے بعد اس پانی میں اس کو پیسنا شروع کریں اور دوسرے دن پھر 5 تولہ اور تیسرے دن پھر 5 تولہ، اس طرح یہ سارے ادویہ اس افیون کے پانی میں کرل کرنا ہے۔ جب مکمل پانی اس میں خشک ہو جائے اور کرل ہو جائے
تو اس کے بعد باریک پیس لیں اور کسی شیشے کی برتن میں محفوظ کر لیں. 2 رتی صبح اور 2 رتی شام، 2 سے لے کر 4 رتی تک مریض کو آپ کھلا سکتے ہیں. 2 رتی صبح 2 رتی شام، یا 3 رتی صبح 3 رتی شام، یا 4 رتی صبح 4 رتی شام، دہی کے ساتھ، خالص گھریلو دہی کے ساتھ مریض کو استعمال کریں. ہاں، یہ دوائی دہی سے پہلے اچھے سے گڑ میں لپیٹ لیں اور یہ کھلا لیں، اس کے بعد اوپر سے دہی پلا لیں. تو انشاءاللہ 5-6 دن کے استعمال کے ساتھ مریض واضح فرق محسوس کرے گا. جب آپ کے مرض کو یا آپ کے مریض کو شفا مل جائے تو اس بھائی کا اب پر حق بنتا ہے کہ پھر اس کو خصوصی دعاؤں میں یاد فرما لیا کریں. یہ تھا آج کا نسخہ. انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.